نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے سوشل میڈیا پر بے حیائی اور اس سے بچاؤ کے طرق۔ یعنی اس درس میں ہم سوشل میڈیا کے ان تمام پلیٹ فارمز کا تعارف کریں گے جن کے ذریعے بے حیائی پھیلتی ہے۔ اسی طرح بے حیائی اور اس کے اقسام بھی جان لیں گے، اور قرآن و حدیث سے بے حیائی کی مذمت بیان کریں گے۔ نیز سوشل میڈیا پر بے حیائی کیسے پھیلتی ہے اور اس سے بچاؤ کے عملی اقدامات، وہ اس درس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا جیسے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک ہر عمر کے افراد کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ذریعے دنیا قریب آ گئی ہے۔ ہر کام مثلا علم، تجارت، دعوت و تبلیغ سب کچھ آسان ہوا ہے، مگر اسی کے ذریعے فحاشی، بے حیائی اور بد اخلاقی بھی پھیل رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بے حیائی کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ یہ صرف لباس یا حرکات تک محدود نہیں، بلکہ نظر، زبان، تصاویر، ویڈیوز ہر چیز میں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پر جس قسم کی بھی بے حیائی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح جان لیں، اس کے اسباب کو پہچانیں اور اسے ہم کس طرح قابو کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے معاشرے کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں، ان تمام اسباب کو جان لیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی کی طرف نہ جائے، جو کہ بے حیائی کا آخری نتیجہ اور انجام ہوتا ہے کہ بے حیائی سے آخر کار معاشرہ و تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا تعارف۔ آج دنیا میں مقبول ترین پلیٹ فارم وہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، سنیپ چیٹ اور واٹس ایپ وغیرہ ہیں۔ یہ پلیٹ فارم اصل میں روابط، معلومات اور تفریح کے ذرائع ہیں، لیکن اب ان کا استعمال حد سے بڑھ گیا ہے اور ان کا استعمال غلط ہو رہا ہے، جو کہ نقصان کا باعث بن گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گھنٹوں کا وقت اس پر صرف ہوتا ہے۔ نوجوان نسل نے لائک، شیئر، ویوز اور کمنٹس کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ سیلفی کلچر اور وائرل ہونے کی خواہش نے حیا، غیرت اور وقار کو متاثر کیا ہے۔ بے حیائی پر مبنی گانے، فحش تصاویر، ویڈیوز، ڈانس کلپس، چیلنجز عام ہو چکے ہیں۔ یہ سب صرف ایک کلک پر دستیاب ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس سب کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، تعلیم متاثر ہوتی ہے، والدین کی نافرمانی ہوتی ہے اور نفس پرستی بڑھتی ہے۔ نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے دل کی پاکیزگی متاثر ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ یہ صورتحال فکری و اخلاقی تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس پر سنجیدہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ نہ دیں گے تو ہمارا معاشرہ فکری و اخلاقی اعتبار سے مکمل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بے حیائی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جان لیں، اس کی تمام اقسام کو پہچان لیں اور سوشل میڈیا پر بے حیائی کیسے پھیلتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آگاہ رکھیں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بے حیائی سے بچا سکیں۔ پہلی بات، بے حیائی کا مفہوم اور اس کی اقسام۔ اسلامی اصطلاح میں بے حیائی ہر وہ بات، حرکت یا رویہ ہے جو اسلامی اخلاق، حیا اور عزت کے خلاف ہو، جنسی ہیجان یا فتنے کا خطرہ ہو،
جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 19، واللہ لا یحب الفاحش، اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس کے روح سے تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، تمام وہ کام جو دین اسلام کے خلاف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے احکامات کے خلاف ہیں، وہ سب بے حیائی میں آتے ہیں۔ یہ بے حیائی کئی قسموں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی قسم وہ لباس کی بے حیائی ہے۔ ایسا لباس جو بدن کو مکمل نہ چھپائے، یا مرد عورتوں جیسا لباس پہنے یا عورتیں مردوں جیسا لباس پہنے، یا تنگ، باریک، فیشن زدہ یا نمایاں جسم دکھانے والا لباس، یہ سب لباس کی بے حیائی ہے، جس کی حدیث میں مذمت وارد ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ وہ جہنمی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوگی یا ننگی دکھائی دے گی، یعنی اس کا لباس بہت زیادہ باریک ہوگا یا ایسا تنگ ہوگا کہ اس کے جسم کے خد و خال دکھائی دیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی، تو ایسی عورت یہ جہنمی ہے، یہ جنت نہیں دیکھے گی بلکہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی۔ تو اس کی جنت سے محرومی کی وجہ کیا ہے؟ اس کا لباس وہ سنت کے موافق نہیں ہے۔ بے حیائی کی دوسری قسم وہ زبان کی بے حیائی ہے۔ زبان کی بے حیائی کیا ہے؟ وہ گالیاں، فحش مذاق، لطیفے، بد زبانی اور جنسی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحشگو اور نہ گالی دینے والا ہوتا ہے۔ بے حیائی کی تیسری قسم وہ آنکھوں کی بے حیائی ہے، یعنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھنا جن کو دیکھنا دین اسلام میں منع ہے۔ تو ایسی چیزیں دیکھنا بھی گناہ ہے، بے حیائی ہے، اور دوسروں کو دکھانا بھی گناہ ہے اور بے حیائی ہے۔ تو اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں فحش انداز، بے باکی، غیر محرم سے بلا ضرورت ہنسی مذاق، ڈانس، بدن مٹکانا، جیسے ہمارے لوگ شادیوں میں ناچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے۔ تو یہ کیسا کلچر ہے؟ تو بدن کو مٹکانا، شوخی، غلط وائرل ویڈیوز میں شرکت، یہ تمام آنکھوں کی بے حیائی ہے۔ تو اس میں یا تو خود اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھی جاتی ہے یا دوسروں کو دکھائی جاتی ہے۔ دکھانے کے لیے آدمی یہ کام کرتا ہے، تو خود دیکھے یا دوسروں کو دکھائے، یہ دونوں آنکھوں کی بے حیائی ہے۔ اور بے حیائی کی چوتھی قسم وہ تصاویر اور ویڈیوز کی بے حیائی ہے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب چیلنجز، ڈانس کلپ پر فحش ویڈیوز، کپل کانٹینٹ، خود کو ظاہر کرنے کی نیت، لائک اور کمنٹ کے پیچھے عزت، حیا اور آخرت کو قربان کرنا، یہ سب لوگ سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ بے حیائی کی چوتھی قسم ہے۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ بے حیائی ایمان کی ضد ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی کی یہ تمام اقسام وہ عام ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اس فتنے سے بچانے کے لیے حیا کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہر قسم کی بے حیائی سخت گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس بارے میں بے حیائی کی مذمت پر چند آیتیں اور احادیث وہ ابھی پڑھتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پر بے حیائی کیسے پھیلتی ہے اس کے بارے میں مختصراً پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھنا ممنوع ہے ان کو دیکھو گے، زبان سے جو باتیں کرنا، جو کلام نکالنا ممنوع ہے
وہ کرو گے، پھر جب انسان آنکھوں سے برائی دیکھتا ہے، زبان سے برائی کرتا ہے، تو پھر اس کے دل میں بھی برے خیالات آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث گزری، شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر وہ بد نظری ہے۔ تو جب انسان برائی دیکھتا ہے، گندی تصاویر، گندی ویڈیوز دیکھتا ہے، تو پھر دل میں بھی برے خیالات آتے ہیں، اور جب دل میں برے خیالات آتے ہیں تبھی انسان برائی کی طرف جاتا ہے اور برا کام کرتا ہے، دل بھی اس میں گناہگار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ یعنی اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے۔ بے حیائی پھر عام ہے، براہ راست اس کا ارتکاب کرے یا دوسروں کو اس کی ترغیب دے، دونوں قسم کے لوگ اس گناہ میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا آج کل سوشل میڈیا پر جو لوگ فحش مواد کو پروموٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں یا انجوائے کرتے ہیں، تو یہ سب بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی اور فواحش کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، تمام قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا پر خفیہ طور پر فحش چیزیں دیکھنا یا پرائیویٹ چیٹ میں غلط باتیں کرنا، یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کی روح سے ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی وہ حرام ہے، چاہے انسان خود کرے یا کسی اور کو ترغیب دے، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی غضب کا شکار ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے ہی ہے۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ الحیاء من الایمانی، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب حیا ایمان میں سے ہے تو بے حیائی کیا ہے؟ وہ بے ایمانی ہے، یعنی جو بے حیائی کرتا ہے اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ سوشل میڈیا پر بے حیائی کرتے ہیں یا بے حیائی کو پھیلاتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ ان کی ایمان کی کمزوری ہے۔ دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ اسی طرح انہی الفاظ کی کئی اور بھی احادیث ہے۔ ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ جب تجھ سے حیا نکل جائے، تجھ سے حیا ختم ہو جائے، تو پھر کر جو تیرا جی چاہے، جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو۔ یعنی جب انسان حیا کھو دیتا ہے تو وہ ہر غلط کام کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ تو آج بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ لوگوں میں بے حیائی پھیل گئی ہے، لوگ گناہ کے کام کو معمولی سمجھنے لگے ہیں اور حیا ختم ہوا ہے، لوگوں کے دل سے حیا نکل گیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی 3559 نمبر کی روایت ہے، اس میں ہے کہ لم یکن النبی فاحشا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود فحشگو تھے، ولا متفحشا، اور نہ فحش بات کرنے والے تھے۔ وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اور آپ فرماتے تھے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھا ہو اخلاق کے اعتبار سے۔ یعنی نبی کا کردار سراپا حیا اور اخلاق کا نمونہ تھا، لہٰذا ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کر کے بے حیائی اور فحاشی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ابھی سوشل میڈیا پر بے حیائی کیسے پھیلتی ہے یہ آپ لوگوں پر اچھی طرح واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز اور تصاویر عام ہیں جن میں لباس، حرکات اور انداز اسلامی شرم و حیا کے خلاف ہوتے ہیں۔
فیشن، ڈانس، ماڈلنگ اور بعض اوقات نیم برہنہ تصاویر کو انٹرٹینمنٹ اور کانٹینٹ کا نام دے کر شیئر کیا جاتا ہے۔ نوجوان خاص طور پر ان مواد کو دیکھ کر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فحش میمز اور مذاق میں فحش جملے، دو معنی والے الفاظ اور بیہودہ حرکات کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ چیٹ ایپس، واٹس ایپ اور میسنجر وغیرہ پر لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان نازیبا گفتگو معمول بنتی جا رہی ہے۔ بعض میمز اور ریلز وہ دین کا مذاق بھی اڑاتی ہے جو کہ غیرت کے سراسر خلاف ہے۔ اسی طرح گروپس، کمنٹس، لائکس، ویڈیو کالز اور ڈی ایمز کے ذریعے نامحرم مرد اور خواتین میں رابطے عام ہو چکے ہیں۔ یہ روابط آہستہ آہستہ گناہ، بدنگاہی اور بعض اوقات زنا جیسے کبیرہ گناہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سوشل میڈیا ایک بڑا ذریعہ بن چکا ہے فحاشی کے پھیلاؤ کا۔ اگر اس کا استعمال شریعت کے دائرے میں نہ رکھا جائے تو یہ نفس، ایمان، عزت اور معاشرے کو تباہ کر دے گا۔ لہذا نوجوانوں، والدین اور دینی افراد پر لازم ہے کہ وہ اس فتنہ سے ہوشیار رہے اور اپنی رعایا کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو اس آیت کی روشنی میں جو خاندان کے بڑے ہیں، جو معاشرے کے بڑے ہیں، جو معاشرے کے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، جن کی بات مانی جاتی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، اسی طرح اپنے محلے، اپنے معاشرے کو اس بے حیائی سے بچانے کی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر ایک کس طرح نگران ہے۔ اگر کوئی خاندان کا سب سے چھوٹا فرد ہے تو اس پر اپنی جان کی حفاظت، اپنے آپ کی حفاظت ضروری ہے، وہ اپنی جان کا، اپنے نفس کا نگران ہے۔ اور اگر کوئی خاندان کا بڑا ہے تو اس پر اپنی جان کی بھی اور پورے خاندان کی اصلاح لازم ہے۔ اور اگر کوئی پورے محلے کا، علاقے کا، چھوٹے سے معاشرے کا بڑا ہے تو اس پر اپنے پورے خاندان کی یا پورے محلے کی، پورے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری جاتی ہے۔ اسی طرح جو ملک کے بڑے ہیں، حکمران ہیں، ان پر پوری ملک کی ذمہ داری جاتی ہے کہ وہ ملک سے بے حیائی، فحاشی کو ختم کرے۔ تمام ذرائع کا استعمال کر کے ملک میں جن اسباب سے ملک میں بے حیائی پھیلتی ہے، ان تمام اسباب کو ختم کرے۔ بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام کو بٹھا کر بے حیائی، فحاشی کو روکنے کے اسباب ڈھونڈے اور ان کو استعمال کر کے بے حیائی کو کنٹرول کرے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔